الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ صوم کا لفظ یا صیام کا لفظ عربوں میں پہلے سے ان کی زبان کا لفظ تھا کہ کس معنی میں مستعمل تھا. اس صیام یا صوم روزے کی عبادت سے عرب ناواقف تھے. یہود کے ہاں پھر بھی کچھ روزے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ، کوئی اور روزہ، ان کے قوانین روزے کے مختلف تھے، قواعد مختلف تھے، لیکن یہودی جو ہے وہ اس لفظ سے واقف تھے، اس عبادت کو جانتے تھے. لیکن مکے والے لوگ، عرب کے عام لوگ، وہ بالکل واقف نہیں تھے. تو ان کے ہاں لفظ صوم کس معنی میں تھا؟ لغتاً صوم کہتے ہیں رک جانے کو، کہ جتنے بھی داعیات ہیں انسان کے اندر، حیوانی داعیات، کھانا چاہیے پیٹ بھرنے کو، پانی پینا چاہیے پیاس بجھانے کو، آرام چاہیے، جنسی ایک جذبہ ہے اس کی تسکین چاہیے، نیند چاہیے، یہ وہ تمام جو تقاضے ہمارے حیوانی وجود کے ہیں، ان میں سے کسی سے رک جانا کسی بنا پر، یہ صوم ہے. اور عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو یہ صوم کرواتے تھے یا صوم رکھواتے تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو ہے غارت گری، لوٹ مار، یہ تو عام تھی. سوائے وہ اشہر حرم کے، وہ 4 مہینے کے جن کو حرمت حاصل تھی حج اور عمرے کی عبادت کے لیے، باقی جو 8 مہینے ہیں تو وہ تو ہر وقت ان کے ہاں خانہ جنگی ہوتی تھی، لوٹ مار. اب اس لوٹ مار میں اور خانہ جنگی میں ایک حیوان تو ان کے پاس ایسا تھا، اونٹ، کہ جو ان کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتا تھا. اسے ہفتے بھر پینے کو نہ ملے، پانی کوئی پرواہ نہیں، اس کے اپنے اندر سٹور ہوتا. شدید ترین دھوپ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ بڑی ہی سمجھیے کہ تیز آندھی آ رہی ہے، وہ اپنا منہ ریت کے اندر دے کر کھڑا ہے. اسے دھوپ کچھ کہتی ہے نہ ہوا کہتی ہے. لیکن یہ گھوڑا، جنگ میں ضرورت ہوتی ہے گھوڑے کی، اس لیے کہ چھاپا مارو اور بھاگو، یہ ہے طریقہ. لہذا اس کے لیے ضرورت ہے گھوڑے کی، اور گھوڑا جو ہے وہ نازک جانور ہے. اب وہ اپنی نزاکت کی وجہ سے عین حالت جنگ میں جواب دے جائے، بھوک کو برداشت نہ کر سکے، پیاس کو برداشت نہ کر سکے، یا کوئی گرمی کو برداشت نہ کر سکے، تو شامت کس کی آئے گی؟ وہ تو اس کے سوار کی شامت آئے گی. لہذا وہ اپنے گھوڑے کو عادی بناتے تھے، بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں انہیں. پھر یہ کہ عرب جو ہے اپنا منہ سر تو لپیٹ لیتا تھا کپڑے میں، اور جدھر سے تیز گرم ہوا آ رہی ہے، لو، ادھر منہ کر کے گھوڑے کا کھڑا رہتا تھا پکڑ کر اس کو، تاکہ وہ اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے اس گرم لو کو جو ہے برداشت کرنے کی. اس کی تمازت کی، اپنا اس نے کپڑا اپنا لپیٹ کر بندوبست کر دیا. اس معنی میں یہ لفظ صوم مستعمل تھا. اس کو قرآن مجید نے اس عبادت کے لیے اختیار کر دیا. یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ
ظاہر بات ہے قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا، عربی زبان پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کیا ہے کون سا لفظ کس مقصد کے لیے اختیار کر لیا جائے۔ اب اس میں ایک مشابہت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے عربوں کا یہ رواج تھا کہ گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے، جنگوں کے لیے وہ یہ صوم رکھواتے تھے ان سے، ایسے ہی اس صوم کی عبادت کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آیا ہے، اور 24ویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا، گویا کہ وہی ترتیب ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ اے مسلمانوں، اب تمہاری اس دعوت اور تحریک کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس میں جنگ تمہیں کرنی ہوگی۔ تو گویا کہ یہاں بھی وہ تمہید جو ہے اس قتال فی سبیل اللہ کے حکم سے پہلے یہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو یہ ایک مناسبت جو ہے اس کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔ البتہ جو پہلی آیت ہے فرضیت روزے کے ضمن میں، اس میں مقصود جو ہے روزے کا وہ تقویٰ قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھا، یہود میں تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقویٰ کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، وہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ یہ ایک ہمارے داعیات حیوانی ہے جو تقاضے ہیں جسم کے، اگر یہ زیادہ زوردار ہوں اور ہم ان کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکیں تو گویا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں گے۔ ایک وقت میں بھوک اتنی پریشان کر رہی ہے ہمیں کہ ہم جا رہے تھے کسی اور کام کے لیے، کوئی پیش نظر مقصد تھا، بھوک کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا یہ کہ کوئی بہت اہم مشن پر جا رہے تھے، پیاس نے اس طریقے سے آ کر بے حال کیا ہے کہ وہ مشن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب تک انسان جو ہے ان چیزوں پر قابو یافتہ نہ ہو، اپنے ان تقاضوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ نفس تو لذت مانگتا ہے، پر چیزیں وہ شراب کا تقاضا کر رہا ہے، شراب تو حرام ہے۔ اب کیسے آپ اپنے آپ کو روکیں گے؟ اگر آپ نے اپنے اس نفس کو قابو میں نہیں کیا ہوا ہے تو وہ تو آپ سے اپنی منمانی کرا دے گا۔ اسی لیے کہا ہے قرآن مجید میں 2 مقامات پر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے؟ جب اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے پر تم تل جاتے ہو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، جائز ناجائز کا فرق مٹا دیا اور نفس کا تقاضا پورا کیا تو معلوم ہوا تمہارا معبود نفس ہے، تم نفس کے پجاری ہو۔ اس حوالے سے واقعتاً جب تک کہ ہم اپنے اس نفس کے اوپر قابو نہ کر سکیں، ایک تو یہ کہ اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو حلال ذرائع سے پورا کریں، حرام میں منہ نہ مارنے دیں، کسی کو حلال ذرائع نہیں مل رہے ہیں تو برداشت کریں۔ یہ برداشت کا مادہ اگر نہیں ہے تو ہم کو دنیا میں اونچا کام نہیں کر سکتے، بڑا کام نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا میں کوئی نمایاں کام کیے، بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے اسی طریقے سے یہ سختیاں جھیلی ہے، برداشت کی ہے، ان سب سے زبردست ہو تب جا کر وہ کوئی کام کر سکے، ورنہ تو حیوانوں کی طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ حیوان کو انسان استعمال کر لیتا ہے، حیوان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں وہ دوسروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، خود ان کا کوئی وقار، ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی استقلال جس کو کہتے ہیں، ان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں رہتی، جن میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا داعیہ نہ ہو۔ تو تقویٰ ہے، اب تقویٰ کو یوں دیکھیے کہ میرے اندر میری خودی ہے، سیلف، انا، اور ایک میرا حیوانی وجود ہے۔ یہ خودی اگر طاقتور ہے، حیوانی وجود کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے تو میں واقعتاً انسان ہوں۔ اگر خودی اتنی کمزور ہے کہ حیوانی تقاضے اس پر غالب ہیں تو پھر میں حیوان ہوں، انسان کہاں رہا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گھٹیا، ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ حیوانات کو تو پیدا ہی ہم نے اس لیول پر کیا تھا، ان کو تو پیدا کیا تھا اشرف المخلوقات۔ آدم کے سامنے تو ہم نے سارے فرشتوں کو جھکا دیا تھا سجدے کے اندر، ان کا مقام تو بہت بلند تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اگر وہ انسان جو ہے وہ اس پر گر جائے، اتنا نیچے ہو جائے، تو یہ تو گویا کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اس حوالے سے
یہ ضبط نفس اور خودی کا اتنا مضبوط ہونا کہ وہ اپنے ان حیوانی تقاضوں کے اوپر قابو رکھ سکے۔ یہ جو صوم کی، اب میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسرسائز، یہ بھی ایک ریاضت ہے، مشق ہے۔ جیسے گھوڑوں کو وہ مشق کراتے تھے دھوپ اور پیاس کو برداشت کرنے کی اور دھوپ اور گرمی جھیلنے کی، ایسے ایک مشق اللہ ہمیں کرا رہا ہے کہ تم برداشت کر سکو، اور پھر یہ کہ اتنا قابو تمہارا ہونا چاہیے تمہارے نفسی تقاضوں کے اوپر کہ حرام میں منہ نہ مارو۔ یہ ایکسرسائز ابتدا میں جو حضور نے فرض کی مسلمانوں پر، یہ عبادت، ریاضت ایکسرسائز کو کہتے ہیں، عبادت ریاضت۔ تو یہ ابتدا میں مہینے میں 3 دن، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ہر جو یہ چاند کا مہینہ ہوتا ہے، قمری مہینہ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں۔ 13ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند تو مکمل ہوتا ہی ہے، 15ویں رات کا بھی ایک ہی دن ابھی گزرا ہے، تو ان کو ایام 20 کہتے ہیں، وہ دن جس کی راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں۔ ابیض کی جمع 20 ہے، سفید راتوں والے دن، کالی راتوں والے نہیں، سفید راتوں والے دن۔ تو 3 دن کے ہر مہینے میں، کیونکہ ایک دم اگر فرض کیجئے کہ یہ روزے فرض کر دیے جاتے، ابھی کوئی عادت تھی نہیں، اور آتے ہی فوراً وہ گرمی میں آ جاتے ہیں، تو گرمی کے موسم میں 30 روزے مکمل کرنا جو ہے، جب تک کہ اس کی تو عادت نہ ہو چکی ہو، تو پہلے آپ نے جیسے ہی آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسی لیے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ معدودات اور معدودہ کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم پر آتا ہے، 10 سے زیادہ جو ہے وہ معدودات نہیں رہتے۔ اب 30 جو ہے وہ کوئی گنتی کے دن تو نہ ہوئے، 30 تو اچھا میری تعداد ہے۔ ان کے لیے فرمایا، اور اس میں کچھ رعایتیں بھی رکھی، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے اندر اس کی عدت پوری کر لو، تعداد پوری کر لو، اور فرض کیجئے کہ نہیں کرتے پھر بھی تعداد پوری، تو بھی ایک مزید رعایت یہ رکھ دی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اس سے بھی کفارہ ہو جائے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ فدیہ ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، بجائے ایک مسکین کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی کھلائے، ٹھیک ہے، وہ تو جتنی چاہے نیکی کرے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ترغیب کا انداز ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ انہیں عادی بنانا ہے، مانوس بنانا ہے، اس قسم کی عبادت سے ان کی طبیعت کے اندر ایک مناسبت پیدا کرنی ہے، لہذا یہ انداز اختیار کیا۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، اب اس روزے کی بھرپور عبادت فرض کی گئی، ایک پورا مہینہ مسلسل 29 یا 30 دن۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا، اور مہینہ کون سا ہو؟ آخر 12 مہینے، ویسے سارے مہینے اللہ کے ہیں، ان میں سے جس کو چوز کرنا ہے، کسی کو شرف دینا ہے کہ وہ مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، تو کوئی بات تو ہونی چاہیے، ترجیح جو ہے کسی مرجح کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس روزے کی عبادت کے لیے اب منتخب کر لیا ہے رمضان کا مہینہ۔ اور کیوں کر لیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہماری سب سے بڑی نعمت، ہمارا سب سے بڑا احسان نوع انسانی پر قرآن ہے۔ هو خیر مما یجمعون، جو بھی کچھ انسان جمع کرتا ہے دولت دنیاوی، ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی اور وقیش ہے قرآن۔ تو جو مہینہ اس کے نزول کا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نزول 23 برس میں نزول ہوا قرآن مجید کا، حضور پر جو نزول ہوا ہے وہ تو 22-23 برس میں ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ اس لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار کر سمائے دنیا تک پہنچا دیا گیا، پھر وہاں سے جستا جستا تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن وہ آیات وقت کی مناسبت کے اعتبار سے حضرت جبرائیل حضور پر لاتے گئے۔ اور ایک یہ کہ اس کا جو آغاز ہوا حضور پر، وہ بھی رمضان میں ہوا۔ تو 2 اعتبارات سے رمضان کی ایک خصوصی مناسبت ہو گئی نزول قرآن کے ساتھ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ 3 الفاظ یہاں بیان کیے ہیں۔ ھدی للناس، پہلی بات تو یہ کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ اگر ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمت بن جائیں گی، اگر یہ نہیں ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمت نہیں رہیں گی، زحمت بن جائے گی۔ کیوں؟
اللہ نے انسان کو صحت دے رکھی ہے، ہدایت سے محروم ہے تو صحت میں کیا عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، صحت غلط جگہ استعمال ہوگی نا، جسمانی قوت کہاں استعمال، ہدایت اگر نہیں ہے تو غلط جگہ استعمال ہوگی۔ اللہ نے انسان کو دولت دی، دولت نعمت ہے، لیکن تبھی نعمت ہوگی جب نعمت ہدایت ساتھ موجود ہو، ورنہ دولت میں گلچھرنے اڑائے گا، عیاشیاں کرے گا، اسراف اور تبذیر سے کام لے گا، شیطان کا بھائی بن جائے گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو گویا کہ وہ دولت اس کے لیے نعمت نہ ہوئی، نعمت تبھی ہوگی جبکہ وہ نعمت ہدایت ساتھ ہو۔ تو ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے وہ نعمت ہدایت جو ہے یہ قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بینات من الہدی۔ اب دیکھیے ایک کتاب ہوتی ہے فلسفے کی، عام آدمی تو اس کو نہیں پڑھ سکتا، علامہ اقبال کے خطبات ہی جو ہیں 6 خطبے، آسان کام نہیں ہے پڑھنا ان کا، وہ وہی کہ جس نے باقاعدہ شاگردی اور طالب علمانہ انداز میں جو ہے فلسفہ پڑھا وہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ قرآن مجید ہے تمام انسانوں کے لیے، تو اس کو اللہ نے ایسی بینات دی ہے، ہدایت جو ہے ایسی روشن ہدایت ہے کہ کم سے کم استعداد والا آدمی بھی اس کو سمجھ لے گا اور اس سے استفادہ کر لے گا، بڑے سے بڑا فلسفی بھی دیکھے گا اور سمجھے گا کہ واقعتاً اس میں میرے لیے بڑی ہدایت ہے۔ لیکن ایک عام انسان بھی وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے اور قرآن کے درمیان کوئی بیریئر ہے، نہیں، وہ پڑھے اسے میں اتنی سی عربی آتی ہو کہ اس کا ایک سرسری مفہوم جو ہے اس کے ذہن پر اترتا چلا جائے، تو وہ قرآن کو سمجھ لے گا، قرآن سے استفادہ کر لے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ فرمایا سورہ قمر میں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت کا اخذ کرنے والا؟ بینات من الہدی والفرقان، یہ فرقان ہے، فرق کر دیتا ہے صحیح غلط، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ معاملہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو نعمت غیر مترقبہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی یہ رمضان کے مہینے میں تھی، اس لیے اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، کیونکہ سفر پہ ہے تو پھر رخصت باقی ہے، جو کہ تو سفر پہ ہو قضا کر سکتے ہو، بعد میں اس کی تعداد پوری کر لو، بیمار ہو اس وقت بھی قضا کر سکتے ہو، بعد میں تعداد پوری کر لو، لیکن اب تعداد پوری کرنا لازم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا، اب وہ رخصت ختم ہو گئی کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ رخصت ختم ہو گئی، وہ تو ابتدا میں تمہیں ذرا مانوس کرنے کے لیے رعایت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، وہ رخصت ختم ہو گئی۔ حضور نے اس رخصت کو باقی رکھا ہے، کس کے لیے؟ وہ اتنا بوڑھا ضعیف معمر آدمی ہے کہ اندیشہ ہے کہ روزے کی مشقت کہیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، یا آج کل بعض امراض ایسے ڈائبٹیز ہے بہت اونچی، کسی کو آخری درجے کی ڈائبٹیز ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 12-15 گھنٹے جو ہے وہ کھائے بغیر رہ سکے، بہت واقع ہو جائے گی۔ تو ایسی چیزوں کے لیے اجازت دے دی گئی، اس رعایت کو جو بالعموم تو منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حضور نے اسی کو برقرار رکھا ایسے لوگوں کے لیے، ورنہ عام کیا ہے، اب یہ عبادت پوری کرنی پڑے گی تعداد، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اب یہاں جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیام کی ایک عبادت، یہ رمضان کا مہینہ، اس کو جوڑ کر اصل میں تو حکمت خداوندی نے ایک 2 طرفہ پروگرام اس میں بنا دیا ہے، دن کا سیام، رات کا قیام۔ قیام میں کیا؟ قرآن مجید کا پڑھنا سننا، اس کے ساتھ جاگنا، یہ اصل میں 2 عطشہ پروگرام ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرمائے، وہ جانتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دن بھر شدید مشقت کریں گے تب جا کر 2 وقت کی روٹی ملے گی، ایسے لوگوں کے لیے ساری رات جاگنا یا 2/3 رات جاگنا یا آدھی رات جاگنا ممکن نہیں ہے، لہذا فرض نہیں کیا اس کو۔ البتہ ترغیب جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ ضرور کرے۔ چنانچہ اس کا جو خطبہ ہے جو حضور نے شعبان کے آخری دن دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کیونکہ شعبان کا آخری دن تھا، رمضان گویا کہ آ رہا ہے، تو انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات جو ہے ان کا پہلے کچھ عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل حضور نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، قد اظلکم، تم پر سایہ کر لیا ہے رمضان نے، قد اظلکم شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ،
وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ دو پروگرام رکھ دیے ہیں، دن کے اندر روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا۔ یہ ہے قیام اللیل کا لفظ آیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں احادیث نبویہ میں اس طریقے سے مساوی اور متوازی آئی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، اور یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، من قام رمضان، اب آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کے اندر، اس کے ترکیب کے اندر، اس کے صوتی آہنگ میں یہ بالکل مساوی پیرلل ہے، بالکل متوازی ہے۔ جس نے روزے رکھے رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو کھڑا رہا رمضان میں، مطلب کب کھڑا رہا؟ رات کو کھڑا رہا، قیام اللیل، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابق گناہ جتنے سب معاف فرما دے گا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوا کرتا، گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں جو صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں ان کا ہے معاملہ، یہ تمام ہمارے صغائر جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے پچھلی زندگی کے رمضان کے روزے رکھنے سے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو بھی آدمی کرتا ہے تو صغیرہ گناہ اس کے دھلتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے صغیرہ گناہ جو دھل جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرام خوریاں بھی اس میں معاف ہو جائیں گی اور سود خوریاں بھی معاف ہو جائیں گی اور بڑے بڑے گناہ نہیں۔ یہ عام تصور جو لوگوں میں ہو گیا ہے اسی نے ان کو جری کر دیا ہے۔ پھر عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جب یہ بہانہ مل جائے رمضان کے روزے رکھ لیں گے سب صاف ہو جائے گا، تو کھاؤ پیو عیش کرو، جو بھی کرنا ہے حرام خوری کرو اور جو بھی گلچھدے اڑانے ہیں اڑاؤ، حرام کاری کرو، حرام خوری کرو، رمضان آئے گا روزے رکھ لیں گے۔ یہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں بخشا جاتا، وہ تو توبہ ہو، توبہ کے اپنے تقاضے وہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے۔ تو اس وقت توجہ دلانی تھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اجر کی توقع رکھتے ہوئے جس نے روزے رکھے رمضان میں، اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے اسی طریقے سے اللہ پر یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی توقع پاتے ہوئے جس نے رات کو قیام کیا رمضان مبارک کے دوران، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے صغائر جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر حدیث وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، عرض کرے گا بارگاہ خداوندی میں، اے رب پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کے پورا کرنے سے روک کے رکھا، میری وجہ سے روکا رہا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے رات کے وقت اسے سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو گویا کہ اب یہ دو پروگرام ہو گئے ہیں، اگرچہ اللہ نے اس دوسرے کو لازم نہیں کیا۔ یہ شفقت ہے اللہ کی، ترغیب، تشویق۔ جو شخص بھی اللہ کا تقرب چاہتا ہو، قریب ہونا چاہتا ہو، اور جو شخص بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے۔ یہ عوام کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے جن کی بڑی مشقت ہے، جن کے لیے بڑی دو وقت کی روٹی جو ہے کمانا، وہ بھی پورے دن کی بڑی سخت مشقت کے ساتھ، ان کے لیے فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے 3 مرتبہ 3 راتیں جو ہے جماعت کروائی، پھر چوتھی راتیں آپ نے کروائی، اور اگلے روز لوگوں سے کہا کہ اگر میں نے اس کو مسلسل انہیں جماعت کرائی ہے قیام اللیل کی تو یہ فرض کر دی جائے گی، لہذا میں نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، تو ان دونوں کی رافت و رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اس رات کی عبادت کو فرض نہ کی، جو جتنا کر سکتا ہو کرے۔ لیکن یہ کہ اب ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے نا کہ قیام اللیل کس شے کا نام ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے۔ 2 چیزیں، نصاب
کتنی عبادت پر یا کتنی دیر جاگنے پر قیام اللیل کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا 1 گھنٹہ جاگنے پر قیام اللیل کا اطلاق ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے کتنی. اب یہ کہاں سے ہم طے کریں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اگر کوئی نظیر مل جائے قرآن سے تو اس سے بڑی شے کوئی ہے ہی نہیں. اور قیام اللیل کا حکم وہ ہے جو سورہ مزمل میں آیا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں قیام اللیل کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، قیام اللیل کا نصاب بھی آ گیا، کتنے جاگنے پر اس کا اطلاق ہوگا، اور یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے کھڑے رہنا ہے، جاگنا ہے، وہ بھی بیان ہو گیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. پھر اس کی وضاحت کی نصف ہو، عام تو ذہن میں یہ رکھو کہ نصف شب جو ہے وہ جاگنا ہے. اور زد علیہ، یا اس پہ کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دو تو وہ 2/3 ہو جائے گا. اور اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، آدھے میں سے کچھ کم کریں گے تو 1/3 رہ جائے گا. تو گویا کہ اب نصاب کم سے کم 1/3 شب ہے. 1/3 شب سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. باقی اپنی جتنا بھی کوشش کرنا چاہے کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قیام اللیل کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم جو اس کا نصاب ہوگا وہ 1/3 شب ہوگا. چنانچہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی ہمارے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب اور آدھی شب اور 1/3 شب، ہمارے علم میں ہے. یعنی اس حکم پر عمل کیا ہے نہ صرف حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی اہل ایمان نے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تو یہ ہے قیام اللیل. اور قیام اللیل کا مصرف کیا ہے؟ وہ سورہ مزمل کے شروع میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر. اگر تھوڑا سا قرآن ہے اور 2/3 رات جاگنا ہے اس کا ریپیٹ کرو، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، تکرار کرو. جس کے لیے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اس قرآن کو اتارو اپنے اندر، اتارو اپنے اندر، اپنا اپنے اندر، تمہارے دل میں، تمہاری روح میں، اس کی گہرائیوں میں، یا یوں کہیے کہ تمہارا یہ جو جسمانی وجود ہے ایک ایک سیل میں قرآن کے اثرات اور اس کی برکات اور اس کا جو بھی نور ہے وہ اتر جائے، پیوست ہو جائے. اس کو اقبال نے خوب کہا چوں بجا در رفت جاں دیگر شود. جب یہ کسی کے انسان کے اپنے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے قرآن تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. جہاں دیگر شود، جہاں کیوں دیگر شد، جہاں دیگر شود. اور جب کسی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے. اب اس معاملے میں جیسا کہ یہ تو ہم سامنے آ گیا کہ اس کا نصاب کم سے کم 1/3 شب، زیادہ ہمت دے اللہ تو آدھی شب، 2/3 شب ترغیب ہے. البتہ اس کو بھی فرض نہیں. اب آپ دیکھیے یہ حکمت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ چیز فرض نہیں کی گئی تو کیا ہوا، کچھ لوگ گھروں میں پڑھتے تھے اپنے طور پر اکیلے اکیلے، حضور بھی گھر میں پڑھتے تھے. وہ تو صرف 3 راتیں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جماعت کرائی، 8 رکعتیں پڑھائی. لیکن وہ رکعت کتنی طویل ہوگی ہمیں تو کچھ اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے نا کہ حضور کی تہجد کی نماز میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 3 سورتیں پوری پڑھی. گویا کہ پوری منزل ایک رکعت میں پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس دن آ گئے تھے، بچے تھے، اور ان کے خالہ کا گھر تھا اس وقت جس میں شب باش تھے حضور. تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب بعد میں ان پر جو بیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا میں نیت توڑوں اور علیحدہ ہو جاؤں، یہ اتنا لمبا خیال. اس لیے حضور نے 8 رکعتیں پڑھائی، 3 رات پڑھائی، 4تھی رات آپ نے. لوگ کھگارتے بھی رہے کہ حضور برآمد ہو جائیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور نہیں آیا. آپ نے فرما دیا کہ نہیں ہے، اگر میں نے مسلسل پڑھائی تو یہ فرض ہو جائے گی. اس کی حکمت تو ہے، افادیت ہے، اس کے اندر جو بھی برکتیں ہیں وہ تو ہے. لہذا اگر یہ معلوم ہوا کہ کر سکتے ہو اور مسلسل کر سکتے ہو تو پھر یہ فرض کر دے گا اللہ. تو یہ رافت و رحمت کا تقاضا تھا. اب ہوتا کیا تھا، حضور بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں اتنا قرآن آتا نہیں، لہذا وہ کیا کرتے تھے، مسجد نبی میں چند لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، ایک حافظ ان کو مل گیا، وہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ.
جگہ جگہ کوئی اس گوشے میں ہے، کوئی اس گوشے میں ہے، حفاظ ہے۔ حضرت عمر ایک روز داخل ہوئے مسجد میں، اور معلوم ہوا کہ اس وقت وہ خود نہیں پڑھ رہے تھے، تبھی تو وہ گشت کرتے ہوئے شہر کے اندر وہ آئے، داخل ہوئے، دیکھا اس طرف ہے، کچھ لوگ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ اور 20 تراویح جو ہے 20 رکعت ادا کر لیا کرو۔ اس کو نماز عشاء کے ساتھ متصل بھی کر دیا تاکہ وہ بہت بوجھ نہ پڑے۔ یہ تو آدمی کر سکتا ہے، عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اضافی جو ہے یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو جو بھی مشقت کرنے والا ہے، محنت مزدوری کرنے وہ بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹہ صرف۔ تو نماز عشاء کے ساتھ متصل، اس لیے کہ تہجد کے وقت میں ہوگا تو رات کو سو کر جاگنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا اسے عشاء کی نماز سے متصل کر کے 20 رکعت کا نظام بنا دیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ تراویح کا نظام جو آج تک امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور اسی اصول کے تحت کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اسی وجہ سے یہ پوری امت میں ہے۔ صرف ہمارے ہاں کچھ عرصے سے اہل حدیث حضرات نے اس میں جو ہے وہ اختلاف کا اظہار کیا ہے اور وہ 8 پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ورنہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے نزدیک اہل سنت کے چاروں جو ہیں، بلکہ جو مالکی ہے وہ تو 36 کی تعداد بھی ان کے ہاں آتی ہے۔ اسی لیے آپ حرمین میں جا کر دیکھیں گے وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، حالانکہ وہ لوگ وہابی کہلاتے ہیں، اور ویسے تو یہ کہ محمد ابن عبد الوہاب کے وہ پیروکاروں میں سے ہے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ لوگ حنبلی ہیں، تو حنبلی فقہ میں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ عام دوسری مساجد میں ان کے ہاں 20 رکعتیں نہیں ہوتی، حرمین میں جہاں آفیشل نظام ہے سارا، تو حرمین کے اندر جو ہے مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو یہ نظام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم کرنا۔ اب اس میں دیکھیے کہ آگے چل کر کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا نا کہ آخر جو اصل جو حکمت ہے وہ تو اس سے پوری نہیں ہو رہی۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو حدیث کہہ رہی ہے، رات کا جاگنا، من صام رمضان من قام رمضان، اور قرآن جو کہے گا کہ میں نے تیرے اس بندے کو اے اللہ سونے سے روکے رکھا، تو یہ 1 گھنٹے جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی سوتا ہی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ نہیں سوتا اس وقت تک۔ نیند کی کون سی قربانی ہوئی تراویح کی نماز میں؟ نیند کی کوئی قربانی نہیں، وہ تو ہوگی تو اسی طرح ہوگی کہ کم سے کم تہائی شب، آدھی شب، 2/3 شب آدمی جاگے، تب تو پھر اس کا مستحق ہوگا کہ ہاں اس شخص نے جو ہے وہ نیند کی قربانی دی ہے۔ تو اس کے لیے ایک دور میں میرے پاس ایک مثال موجود تھی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو خانقاہ تھی سہارنپور میں، وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ تقریباً پوری رات میں تراویح ادا کرتے تھے۔ 4 رکعت تراویح کی جماعت ہو گئی، اس کے بعد منتشر ہو گئے لوگ، اب کوئی کسی کونے میں چلا گیا، کچھ اپنے نوافل پڑھ رہا ہے، کسی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، کسی نے کوئی اور دینی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا، 1 گھنٹہ اس نے گزار دیا، پھر آ گئے، پھر 4 رکعتیں پڑھ لی۔ اس طریقے سے وقفہ دے کر وہ رکعتیں جو ہیں وہ 4 رکعتیں کرتے تھے تقریباً پوری رات، یعنی یہ کہ سحری سے تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے فارغ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہم نے جو پروگرام بنایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اس کا بڑا چرچا ہو چکا ہے، دورہ ترجمہ قرآن، اس کے ساتھ یوں کیوں نہ کیا جائے کہ 4 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا جانے والا ہے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ سیکھ لیں، سن لیں، کوئی اہم نکات ہے ان کی وضاحت آ جائے، تاکہ اب جب کھڑے ہوں گے 4 رکعتوں میں اور امام سے سنیں گے قاری صاحب سے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر، وہ جو اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کچھ نہ کچھ تو نزول قرآن کا ہمارے قلب پر ہوگا، ہماری روح پر ہوگا۔ کچھ حصے کو تو ہم سمجھ لیں گے، ابھی سنا ہوگا ترجمہ، 4 رکوعوں کا ترجمہ سنا تھا، پھر کھڑے ہو کر رکوع سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف لوگوں میں چاہے انہیں عربی زبان نہ بھی آتی ہو، لیکن الفاظ کی مناسبت سے وہ سمجھ لیں گے کہ یہ مضامین آ رہے ہیں۔ تو اس سے جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید سے ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہو، وہ ظاہر بات ہے تراویح کے اندر آپ نے 1 گھنٹے کے اندر، اور وہ بھی فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے جو پڑھے گیا قرآن، تو اس سے تو کوئی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ نظام شروع کیا تھا، اور ہمارے ہاں یہ 5.5-6 گھنٹے صرف ہوتے رہے۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ 8-10 مرتبہ تو میں نے کیا ہے، کئی مرتبہ لاہور میں کیا ہے، کراچی میں 2 مرتبہ کیا ہے، ابوظہبی میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، مختلف جگہوں پر کیا ہے، اس طریقے سے ملتان میں جا کر کیا تھا 1 مرتبہ۔ تو یہ کام میں نے بھی کیا، اور اب تو الحمدللہ کہ میرے ساتھی جو ہیں، میرے نوجوان، وہ جو طالب علم تھے جنہوں نے کہ قرآن مجید میرے انداز میں سمجھا ہے، اور اب اس کی دعوت وہ دے رہے ہیں، درس قرآن کے حلقے ہیں، اور نہیں تو یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔
4 رکعتیں سن لی، پھر بیٹھ کے ویڈیو سے ان 4 رکعتوں کا ترجمہ سن لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعتیں پھر جو پڑھ لی اس میں قرآن سن لیا۔ تو یہ کام جو ہے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ہو رہا ہے۔ عظمت صیام و قیام رمضان کے فہم کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجے سے متعلق گفتگو کسی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ 3 پوائنٹس اگر گن لیے جائیں تو اس سے وہ پہلے درجے میں قیام و صیام رمضان مبارک کا جو مقصد ہے اور جو اس کے حکمتیں ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات، روزے کا اصل مقصد ضبط نفس ہے، جو ہمارے دین کی اصطلاح میں تقویٰ کہلاتا ہے۔ یہ روزے کا سچ فی نفس ہی روزے کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، 23واں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں جو ہے آیتیں ختم ہوتی ہیں لعلکم 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 لعلکم، تاکہ یہ ہو، تاکہ یہ ہو، تاکہ یہ ہو، تاکہ 4 آیتیں ختم ہوتی ہیں لعلکم پر، اور 2 ہیں بغیر اس کے۔ ان 4 میں سے اولین اور آخرین، یعنی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 187، یہ تقویٰ پر ہے۔ لعلکم تتقون، لعلہم یتقون۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پھر 3 آیتوں کے بعد جو ہے 4تھی آیت آتی ہے، وہ بڑی طویل آیت ہے، بلکہ اس رکوع کی 5ویں آیت ہوئی، جس میں احکام دیے گئے ہیں کہ جن کے اعتبار سے ہمارا روزہ سابقہ امت جو ہے یعنی یہود کے روزے سے مختلف ہے۔ سحری کا ذکر ہے، اور روزوں کی راتوں میں تعلق زن و شو کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلی احکام ہے۔ پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، پھر تقویٰ کا لفظ ہے، گویا کہ اول و آخر تقویٰ ہے۔ اگرچہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ تقویٰ کا تصور انسان درست کر لے، اس لیے کہ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، اس میں تقویٰ کی بنیاد یہ بتائی گئی کہ آدمی حرام خوری نہ کرے۔ یہ سب سے مشکل تقویٰ ہے۔ لباس متقیوں کا سا بنا لینا، شکل و صورت متقیوں سی بنا لینی، وضاقتہ متقیوں کی سی بنا لینی، یہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے شروع میں، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، اس کے بعد آدمی چل پڑتا ہے، وہ وضاقتہ بن گئی، لباس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، متقی نظر۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ تقویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ عقل حلال ہو، حرام لقمہ حلق میں نہ جائے۔ اس لیے آخری آیت اس رکوع کی جو ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ گویا کہ ساتھ ہی ایک کسوٹی دے دی کہ تقویٰ ہے یا نہیں، اس کو پرکھو اس سے۔ لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ روزے کا مقصود تقویٰ ہے، اس کے لیے ماہ رمضان مبارک اس لیے معین کیا گیا اور اس میں صلاۃ تراویح رکھی گئی کیونکہ رمضان مبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، تو یہ گویا کہ قرآن کے ساتھ اپنے ذہنی اور قلبی رشتے کو تازہ کرنے، استوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ راتوں کو کھڑے رہو، کم سے کم تو تراویح کی نماز ہے، 20 رکعت پڑھ لو، گھنٹے میں ہو جائے گی، اس سے بھی کم میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک مرتبہ پورے قرآن میں سے انسان گزر جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں عربی، لیکن یہ کہ جن لوگوں کو عربی آتی ہے، جن کو معلوم ہے عربی، جن کو ان کی اپنی زبان ہے، وہ جب گزرتے ہیں تو وہ تو بس سمجھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ لہذا یہ گویا کہ ان کا ذہنی اور قلبی ایک تعلق قرآن کے ساتھ اس تدریج کے ساتھ تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ دوسرا اس کا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن سے صحیح طور پر استفادے کی شرط ہے تقویٰ۔ قرآن مجید نے ان آیات میں اپنے آپ کو قرار دیا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن تمام انسان اس کی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس کی ہدایت سے مستفید ہوں گے صرف متقی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں جو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس اعتبار سے استفادہ عن القرآن کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے، روزے سے تقویٰ، تقوی سے قرآن سے استفادہ، لہذا رات کو کھڑے ہو جاؤ اور قرآن مجید میں سے گزر جاؤ۔ یہ گویا کہ 3 جملوں میں ایک سطح پر، جو سطح عام طور پر بیان ہوتی ہے، مساجد میں اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو عام ہے، بالکل سامنے کی ہے۔
آج میں چاہتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی گہری سطح پر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فلسفہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں ایسی حدیثیں ملتی ہیں، حدیث قدسی بھی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، جن میں روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ممیز کر دیا ہے، ممتاز کر دیا ہے باقی تمام عبادتوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ باقی سب نیکیوں کا اجر جو ہے انسان کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک مل جائے گا، لیکن الا الصوم، سوائے روزے کی عبادت کی، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود بدلے میں ملتا ہوں۔ تو یہ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ کوئی بہت گہری بات ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ خرچ انسان کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کوئی خصوصیت ہے اس عبادت صوم کی جس کی بنا پر اسے علیحدہ کر دیا، فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اور آج میں ذرا اپنی گفتگو کی ترتیب بہت بدل رہا ہوں، اس لیے کہ ان موضوعات پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، میرے کتاب سے بھی موجود ہے۔ میں آج یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی ایک تو شخصیت ہے ظاہری مادی جو نظر آتی ہے، ایک اس کی معنوی شخصیت ہے، باطنی شخصیت۔ یہ جو باطنی شخصیت ہے، معنوی شخصیت ہے، اس سے بحث کرتے ہیں ماہر نفسیات، کیا کچھ ہے انسان کے اندر، محرکات عمل کیا ہیں، اس کے اندر جو ہے کیا جذبات ہیں، کیا عواطف ہیں، کون سے انسٹنکٹس ہیں، کیا جبلی تقاضے ہیں، یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ معنوی شخصیت ہے انسان کی۔ لیکن اس کے ضمن میں ایک بات جو فرائڈ نے کہی وہ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اگرچہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک جدید اور ملحد قسم کے سائنسدان کی بات میں کر رہا ہوں، تو اصولی بات یہ جان لیجیے کہ یہ اس دور کے جو سائنسدان ہیں خاص طور پر، ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہے، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی۔ آپ کے علم میں ہوگا ڈارون نے ایک جہاز پر پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا کا، تاکہ وہ جتنی بھی قسم کے حیوانات دنیا میں دیکھ سکے، جتنی قسم کے وہ کیڑے مکوڑے دیکھ سکے، جتنی قسم کی مچھلیاں دیکھ سکے، جتنے قسم کی نباتات دیکھ سکے، جتنے قسم کے درخت دیکھ سکے، دیکھے تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ سمجھے کہ یہ حیات عرضی جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے اور یہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو یہ سارا ایک شخص جو ہے پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے ایک جہاز کے اوپر، بحری جہاز کے اوپر۔ پھر اس نے اوریجن آف اسپیشیز کتاب لکھی ہے۔ اب اس کا مشاہدہ تو بہت گہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مشاہدے سے جو نتائج وہ نکالتے ہیں، پھر نتائج سے پھر جو اور وہ عملی تعبیرات اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے فرائڈ کو سمجھ لیجیے کہ اگرچہ بڑا گمراہ کن نظریات اس کے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں سب سے زیادہ طاقتور محرک جو ہے وہ جنس کا جذبہ ہے، شہوت کا جذبہ، باقی سارے جذبات اس کے تابع ہیں۔ شاعری ہو، نبوت ہو، اخلاق ہو، سب جنس کے تابع ہیں، یہ سب جنس کے دھندے ہیں، یہ سب جو ہے شہوت کے اور سیکس کے کھیل ہیں۔ اگر باپ محبت بھری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈال رہا ہے تو یہ بھی سیکس کا مسئلہ ہے، اور ماں اگر محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو یہ بھی سیکس کا مسئلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اس کو یوں سمجھیے کہ سیکس کا ہیضہ ہو گیا تھا، اس حوالے سے اس کے نظریات بہت غلط۔ لیکن بنیادی طور پر شخصیت انسانی کے اندر وہ دوربین لگا کر یا جو بھی اس کو اندر دیکھنے کے لیے کوئی آلہ ملا ہے تو اس نے 3 لیولز معین کیے ہیں، اور میں حیران ہوں، اینڈ گیو دی ڈیول از ڈیو کے مطابق میں اسے اس کا خراج تحسین ادا کرتا ہوں کہ اس نے انسان کی اندرونی اور باطنی شخصیت کے 3 لیولز معین کیے، اور یہ کہ ہر اپر لیول جو ہے وہ لوور لیول کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لوور لیول چاہتا ہے آزاد ہونا، بھاگنا، دوڑنا، جیسے گھوڑا ہے، آپ اس کی لگام کھینچ کر رکھتے ہیں، بے قابو نہ ہو جائے اور ایسا نہ بھاگ پڑے جو ہے بکٹوٹ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر اپر لیول جو ہے وہ لوور لیول کو کنٹرول کرتا ہے، ریسٹرین کرتا ہے اس کو کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھے۔ وہ لیول کیا ہے؟ 3۔ اور میں اس لیے یہ خراج تحسین ادا کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن مجید میں بھی 3 لیول ملے گا، تو کم سے کم 3 کی آئیڈینٹیفیکیشن اس نے کی، وہ صحیح ہے۔ اس کی ایکوٹی آف ویژن جو ہے، اس کی جو گہرائی ہے آبزرویشن کی، وہ صحیح ہے۔ اس نے 3 کو کیا نام دیے ہیں؟ ایک اڈ یا لیبیڈو ہے، یعنی حیوانی جبلتیں، نفسانی تقاضے جنہیں ہم کہتے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بقا جو ہے زندگی کی بقا اسی سے، مگر زندگی ختم ہو جائے گی،
اس طرح جنسی جذبہ ہے، بقائے نو جو ہے وہ اسی سے قائم ہے، تسلسل برقرار رہے گا، نسل چلے گی، بقائے نسل اسی سے۔ آرام چاہتا ہے تاکہ ریجوینیٹ ہو جائے، اس کی قوتیں جو خرچ ہو گئی، انرجی جو ہے وہ نکل گئی ہے ایکٹیویٹی سے، وہ دوبارہ اندر اس کا اسٹور بلڈ اپ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی بہت سے ہارڈ انسٹنکٹ ہے، مل جل کر رہنے کا ایک ہے، یہ تمام انہوں تقاضے دیکھیں کہ یہ سب ایڈ اور لیبیڈو کے تقاضے۔ اسی طرح کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے تفوق کا جذبہ، حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی انسان میں ہے۔ اسی سے وہ زدم زدہ ہوتی ہے، اسی سے اختلاف ہوتے ہیں، اسی سے تفرقے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ میری بات کیوں نہ مانے، میں اس کے تابع کیوں ہوں، وہ میرے تابع کیوں نہ ہو۔ اسی پہ سارا کھیل دنیا کا جو چل رہا ہے، جو ہنگامہ ہے، وہ اسی حب تفوق کا ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ تو یہ ہے ایڈ یا لیبیڈو کے تقاضے جو انسان کے اندر، یہ لوسٹ لیول ہے۔ یہ تقاضے جو ہے یہ چاہتے ہیں اپنی بھرپور تسکین، پیٹ چاہتا ہے اسے خوب بھرا جائے، اور پیٹ ہی پیٹ نہیں، یہاں پہ لذتیں بھی لگا رہے، چٹخارے بھی ہوں، خوب مزہ آئے، اس کے ٹیسٹ بڈس جو ہیں وہ پورے طور سے جو ہے اسے تلذذ حاصل کرے، لذت حاصل کرے۔ جنسی خواہش ہے وہ اپنی بھرپور تسکین چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے اوپر پابندی ہو کہ اب نہیں اور یوں نہیں اور اس سے نہیں اور اس سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام رشتے ہیں، یہ محرم ہے، یہ فلاں ہے، جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک تم جنسی تعلق وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا ہے یہ سب کیا بکھیڑے ہیں، میرا تو جذبہ ہے، مجھے اپنی تسکین چاہیے، سینشل گریٹیفیکیشن۔ اب اس کو جو چیز کنٹرول میں رکھتی ہے وہ اپر لیول ہے ہیومن انر پرسنالٹی، ہیومن پرسنالٹی کا، جس کو اس نے نام ایگو کا دیا ہے، جسے ہم خودی کہتے ہیں، انا کہتے ہیں۔ یہ ایگو ہے، سیلف۔ علامہ اقبال کا فلسفہ بھی اسی عنوان سے ہے اور مشہور ہے بہت، لیکن وہ ذرا کسی اور اینگل سے ہے اس کی بات۔ اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ یہ خودی جو ہے یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، رہے یہ طبقات جو ہے ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن طریقے سے۔ کوئی تہذیب کے بھی تقاضے ہیں، کوئی تمدن کے بھی تقاضے ہیں، کوئی اخلاق کے بھی تقاضے ہیں، کوئی اگر فرض کیجئے کوئی عقیدہ ہے، کوئی مذہبی روایات ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں، تو کنٹرول پہ کرو اس کو۔ یہ ایگو ہے۔ اس کے اوپر وہ کہتا ہے ایک اور ہے، اور وہ ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو کی جو تعبیر اس نے کی ہے وہ بہت گمراہ کن ہے۔ وہ ایک حقیقت کا اس نے مشاہدہ تو کر لیا لیکن اس کی تعبیر نہیں کر سکا۔ معلوم ہوا ایگو کے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو ایگو کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے نزدیک وہ ہے کہ جو بھی کانسیپٹس معاشرے میں ہوتے ہیں، ایگو خود نہیں اگر کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ان کے، تب بھی وہ جو کانسیپٹ معاشرے کی ویلیوز ہیں، کچھ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایگو کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ اس سے آگے نہ نکلے۔ بہرحال اس وقت میرا جو ذکر کرنے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ تین ہے مانوی لیول انسانی شخصیت کے۔ یہی تین لیول ہیں جو مجھے قرآن سے معلوم ہوئے، جنہیں ہم لطائف کہتے ہیں، اور اس سے بحث کی ہے صوفیاء کرام نے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے علماء نفسیات وہ صوفیاء کرام ہیں، بلکہ غالباً پوری دنیا میں تمام نوع انسانی میں ان سے بڑھ کر نفسیات سے واقف اور آگاہ کوئی انسان نہیں۔ بہرحال بعض صوفیاء انہوں نے 6 لطائف بیان کیے، بعض نے 5 بیان کیے۔ مجھے قرآن مجید سے جو ملا وہ 3 ہی لطائف ہیں۔ پہلا لطیفہ نفس۔ یہ نفس یوں سمجھیے کہ ہمارا جو اینیمل ایگزسٹنس ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اڈ اور لیبیڈو کے تقریباً مساوی کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اور اڈ اور لیبیڈو جس طرح چاہتی ہے منقطع ہو جانا، اپنی خواہشات کو پوری کرنا، اسی طرح نفس کے بارے میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ یہ نفس تو اس کا تو کام ہی ہے کہ برائی کا حکم ہے، یہ ان لمٹس کو کراس کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو فرمایا تھا اس آخری آیت میں کہ جو احکام پر مشتمل ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، دیکھنا ان کی اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو۔ نفس جو ہے اسے کراس کرنا چاہتا ہے، تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے۔ البتہ نفس کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں 2 مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ایک پوری شخصیت کو بھی نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخصیت ہے تو پوری شخصیت اس کا نفس ہے، جیسے کہ خود اللہ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے، ڈرو اللہ سے، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ تو کوئی بھی ذات اپنے تمام پہلوؤں سمیت، اپنے تمام صفات سمیت، وہ گویا کہ نفس۔ تو نفس کے یہ 2 مفہوم علیحدہ علیحدہ، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر قرآن میں نفس کس معنی میں آیا ہے۔ جہاں ذکر ہوتا ہے کہ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں، جان قبض کرتے ہیں،
تو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی، اب جانے ہی جانے نہیں جاتی اس میں تو یہ پوری مانوی شخصیت کا لب لباب جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک ہے نفس پوری شخصیت ذات، اور ایک ہے نفس اس لیول سے اس ذات کا سب سے نچلا حصہ کہ جس کا تعلق حیوانی درجے سے ہے اور جو انڈ اور لبیڈو کے مترادف ہے فرائیڈین فلسفی کے اعتبار سے. وہ نفس جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے 13ویں پارے کی پہلی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ امار، امر سے بہت زیادہ حکم دینے والا، یہ فعال کا بدل ہو گیا، غفار، قہار، ستار، امار، امر یامر، حکم دینا. ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا تو کام ہی یہ ہے، یہ تو بہت ہی حکم دینے والا ہے. اس سے اوپر ہے جس کو کہ کہا گیا ایگو، اس کی جگہ پر قرآن کے مطالعے سے، نفسیات قرآنی کے مطالعے سے سیکنڈ لیول ہے قلب. یہ قلب جو ہمارے حیوانی وجود کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس میں اس کا کام صرف خون کو پمپ کر دینا ہے. وینس سائڈ سے خون آئے گا جو تمام عضلات سے ہو کر آ رہا ہے، جسم سے آ رہا ہے، گندگی وندگی کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آیا ہے، وہ یہاں سے یہ اس کو ڈائیورٹ کر دے گا پھیپھڑوں کی طرف تاکہ وہاں جا کے صاف ہو جائے. جو پھیپھڑوں سے صاف شدہ آ رہا ہے اسے پورے جسم میں پھیلا دے گا. یہ ایک ٹو وے پمپ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ کہ یہی قلب جو ہے در حقیقت انسان کا جو مانوی وجود ہے اس میں اس کا منبع ارادہ ہے. ارادہ جو انسان کرتا ہے اس کا تعلق قلب سے، یہ منبع ارادہ ہے. اس سے اوپر ایک لیول ہے اور وہ ہے روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے خاص معاملے میں سے ہے، امر رب سے ہے، اور دیکھو تمہیں علم کا تھوڑا حصہ ملا ہے، تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکو گے. یہ گویا کہ متشابہات میں سے ہے تمہارے لیے، بس یہ جان لو یہ اللہ کے حکم سے. لیکن یہ روح جو ہے، جو ان تینوں میں لطیف ترین جو ہماری حقیقت ہے وہ روح ہے. اور روح در حقیقت اب یہ جو تعلق ہے قلب کے ساتھ، یہ قلب جو ہے اس روح کا مسکن بھی ہے. یہی قلب اس روح کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے اور عقل بھی ہے. ایک ہماری آنکھیں یہ ہے حیوانی آنکھیں، جیسے گھوڑے کی بھی ہیں، گدھے کی بھی ہے، کتے کی بھی ہیں، بلی کی بھی ہیں، آنکھیں ہیں نا، ہماری بھی ہیں، دیکھتی ہیں. ایک ہمارے کان ہیں، یہ حیوانی کان ہیں، سنتے ہیں جیسے اور حیوانات کے کان ہیں. ایک ہماری عقل ہے، دوسروں کے اندر بھی ہے، گھوڑے میں بھی بڑی عقل ہے، جانوروں کے اندر بڑی عقل جانوروں کے اندر ہے. سوچتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں. ادھر خطرہ ہے، ادھر نہیں جانا ہے. یہ گاڑی آ رہی ہے، سڑک کراس کر رہا تھا، پھر پیچھے سے مڑ کے آ جاتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، اس وقت میں نے غلط رسک لے لیا ہے، گاڑی تو سر پہ آ جائے گی، اب بھاگتا ہے پیچھے. یہ سارے کام اس میں ہیں. آپ کہیں کہ ہاں ہمارا انٹلیکٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے، ہمارا کمپیوٹر ذرا زیادہ سپر نوعیت کا کمپیوٹر ہے ان حیوانات کے مقابلے میں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ تو کمیت کا ہوا، کیفیت کا تو نہیں. یہ ہے حیوان کے ذرائع. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لیکن اس روح کی بھی ایک آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتی ہے، اور وہ دیکھنا اس سے انڈیپینڈنٹ ہے، اس دیکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس روح کا ایک کان ہے جس سے یہ سنتی ہے، اس سننا کا تعلق اس کان سے نہیں ہے. اس روح کی عقل ہے، تعقل کرتی ہے، تفکر کرتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس عقل سے نہیں ہے. وہ عقل بھی، یہ تینوں چیزیں بھی قلب سے وابستہ. تو روح کا مسکن بھی قلب، اور روح کی سمع و بصر و عقل یہ بھی قلب ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے تفکر سے خالی، فقہ نہیں، ان میں سوچ نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہے دیکھتے نہیں، وہ آنکھیں دل والی آنکھ نہیں دیکھتی. یہ آنکھ تو ابو جہل کی بھی دیکھتی تھی، ابو لہب کی بھی دیکھتی تھی. کان بھی ہے، سنتے نہیں، وہ سننا کچھ اور ہے. تو وہ جو ایک فارسی شعر میں کہا گیا، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، دم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. بھارت پورے کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن آخری ٹکڑا، کچھ اور دیکھنا سیکھو، صرف ان آنکھوں کا دیکھنا نہیں، کچھ اور دیکھنا سیکھو. دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر دوسرا سننا سیکھو. اور ایک بات جو اب اس کے بارے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس روح کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق اب بھی قائم ہے. اس کے لیے صوفیاء نے جو بہترین مثال دی ہے
وہ سورج اور اس کی کرنوں کی ہے۔ یہ کرن جو سورج سے چلی آ رہی کتنے کروڑ ارب میل چل گئی ہے، لیکن اس کا تعلق سورج سے منقطع نہیں ہے، آ گئی ہے زمین تک، تعلق منقطع نہیں ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اس سورج کی شعاع جو ہے، رے آف دی سن، اس کے اندر انہیرنٹ ایک جو ہے وہ جذبہ ہے لوٹ کر جانے کا۔ ایک ہائپر بولا یا پیرا بولا بنا کے بنا کر یہ لوٹ جانا چاہتی ہے اپنے مرکز کی طرف، جو اس کا منبع تھا، سر چشمہ تھا۔ یہ لوٹ جانا اس کے اندر ہے، یہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کا انسٹنکٹ کہہ لیجیے، اس کے اندر ان بلٹ ایک ڈیزائر ہے ٹو ریٹرن ٹو اٹس اوریجن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ انا کون؟ وہ ہمارا یہ حیوانی وجود تو یہاں سے آیا تھا اور یہیں لوٹ جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، وہ تو یہاں سے آیا تھا، یہیں چلا جائے گا۔ وہ ہماری اور مانوی حقیقت ہے جو وہاں سے آئی اور وہاں لوٹے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں جو اصل ہے وہ یہ روح ہے۔ اب ذرا یوں سمجھیے کہ جہاں تک اب یہ تینوں کے تقاضے ہیں، اور قلب جو ہے روح اور نفس کے درمیان یہ گویا کہ ایک پردہ سمجھ لیں، آئینہ سمجھ لیں، یا یوں سمجھیے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ نور میں تمثیل بیان کی گئی ہے، ایک چمنی ہے اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ قلب کی مثال اس چمنی کی سی ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، ایک طاق ہے اور یہ ہمارا سینہ جو ہے اس کی شیپ طاق کی سی ہے۔ اگر آپ نے کبھی پنجر دیکھا اسکیلیٹن تو یہ جو ربز بناتی ہے یہ بالکل طاق کی شکل، جیسے کبھی دیواروں میں طاق بنتے تھے اور اس کے اندر دیا جاتا تھا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک مصباح ہے، المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو مصباح ہے چراغ یہ ایک شیشے کے اندر ہے تاکہ اس سے روشنی جو ہے ہموار پھیلے چاروں طرف، اور ہوا جو ہے اس چراغ کی لو کو ادھر ادھر نہ کر دے۔ تو بالکل اس طرح قلب کو سمجھیے کہ وہ اس چمنی کے مانند ہے، اس شیشے کے مانند ہے جس میں روح کا چراغ جل رہا۔ یہ ہے در حقیقت ان کا باہمی تعلق۔ اب کیا ہے، یہ روح چاہتی ہے کہ قلب کو اپنی طرف کھینچے رکھے، اور نفس چاہتا ہے کہ قلب کو اپنی طرف کھینچے رکھے۔ اگر نفس اس پر حاوی آ جاتا ہے اور فیصلہ ہوگا، وہ قلب کا انہیرنٹ اپنا فیصلہ ہوگا۔ اگر قلب نے اپنا رخ کر دیا نفس کی طرف تو نفس کی ساری ظلمتیں، ساری خرابیاں، ساری وہی ریفلیکٹ ہوں گی۔ وہ جو روح کے انوار ہیں ان سے انسانی شخصیت جو ہے بالکل محروم ہو جائے۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیارے ہی اندھیارے ہوں۔ اور اگر یہ قلب جو ہے اپنا رخ کر لیتا ہے روح کی طرف تو اب یہ خود بھی روشن ہوگا اس روح کے انوار سے، اور پھر پورے وجود کو منور کر دے گا، روحانی بنا دے گا۔ اس معنی میں اب خیال آیا تو میں عرض کر دوں، یہ فینومینن کہ اگر قلب منور ہو گیا ہے روح کے انوار سے، پوری طرح جگمگا اٹھا ہے اور وہ پورے وجود کو اس نے روشن کر دیا ہے، اس کا تکمیلی مرحلہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر آپ تھے، صاف کہا قرآن مجید میں کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بشر ہوں، بھوک بھی لگتی ہے، کھاتا بھی ہوں، پیاس بھی لگتی ہے، پانی پیتا ہوں، بال بچے بھی ہیں، شادی کی ہے، بچے سب کچھ ہے، لیکن اس روح کی روحانیت قلب نے اس طور سے اسے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، پوری منور، اور پھر پورے وجود کو اس نے اس طریقے سے منور کر دیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سراپا نور ہے، اس لیے کہ ظلمتیں بالکل دب گئی ہے، ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ بشریت ختم ہو گئی، بشریت ہے، لیکن اس کی ظلمات جو ہے وہ اب نہیں رہی، بلکہ روح کی روحانیت جو ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے آپ کے اس پیکرے حیوانی یا پیکرے جسمانی کو منور کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ مجسم ہدایت کا چراغ بن گئے نوع انسانی کے لیے۔ اب جو تلخ حقیقت ہے ہماری، تلخ حقیقت وہ کیا ہے؟ اس جسم کے تقاضے نقد ہیں، اس کو راحت پہنچتی ہے تو فوراً ہمیں خوشی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف فوراً محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے تقاضے وہ ہیں جو بقائے حیات کے لیے لازم ہے۔ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، بقا نہیں رہے گی زندگی۔
لہذا ہوتا کیا ہے ان دو چیزوں، ایک تو نقد ہونا ان کا، فوری ہونا، محسوس ہونا، اور دوسرے یہ کہ بنیادی تقاضے حیات کے ہیں یہ، لہذا ہماری توجہ اکثر و بیشتر انہی کو پورا کرنے پر لگی رہتی ہے۔ روح عدم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے، یہ لفظ صحیح ترین ہے، عدم توجہی کا شکار۔ اس عدم توجہی کی وجہ سے یہ روح جو ہے لاغر، کمزور، مطمئن، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہوئی تو بے ہوش، اس سے بھی آخری مرحلہ آیا تو مر جاتی ہے، روح مر جاتی ہے، اور قلب اس کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ اب حیوان انسان تو چل رہا ہے، تو مانوی انسان جو مر چکا، اس لیے قرآن کہیں تو کہتا ہے یہ حیوان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے۔ اب انسان کہاں رہے؟ انسانیت کا سارا تعلق تو روح سے تھا، روح مر گئی، دفن ہو چکی ہے، اب یہ چلتا پھرتا جو ہے مقبرہ ہے انسان۔ یہ تعزیے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر ایک شبیہ بنائی ہوتی ہے حضرت حسین کی قبر کی، تو سمجھیے کہ تعزیہ ہے، چلتا ہوا انسان اپنی روح کا قبر جو ہے لیے پھر رہا ہے۔ حیوان زندہ ہے، انسان مر چکا۔ یہی وجہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اے نبی یہ مر چکے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، اموات غیر احیاء، آپ کیسے انہیں سنا دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ان کے پیچھے ان کی روح مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یہ مردہ ہے، اب ان کا حیوان ہے جو زندہ ہے، انسان مر چکا۔ اب ان دو چیزوں کو جب آپ نے سامنے رکھا تو اب دیکھیے کہ صیام و قیام رمضان کیا ہے۔ صیام میں جسمانی تقاضوں کو دبایا، اس دبانے سے کچھ ریلیف ملا۔ اگر تو روح مر چکی ہے تو اسے کیا صیام فائدہ دے گا اور کیا قیام فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ایک ریچول ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، اٹس آل ریچول، نتھنگ ایلس۔ مر چکی تو گئی۔ جو آپ کہتے ہیں اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، گھوڑا مر چکا ہو تو کتنے ہی اس کو آپ چابک لگائیے، کیا وہ دوڑ پڑے گا؟ مر چکا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نبی برابر ہے آپ کے لیے، آپ ان کو اب تذکیر کریں نہ کریں، تبلیغ کریں نہ کریں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب تو یہ ایندھن ہی بنے گے، کأنہم خشب مسندہ، یہ تو وہ لکڑیاں ہیں سوکھی ہوئی جو ٹکا کے رکھتے ہیں، پھر وہ آگ کا ایندھن بننے کے کام آتی ہے، اور کس کام آئی؟ لیکن یہ کہ اگر دوسرا مرحلہ ہے ابھی صرف بے ہوش ہے، اس بے ہوشی سے ریلیف ملے گی۔ اگر وہ جسمانی تقاضوں کا جو بوجھ تھا جس کے نیچے یہ دبی ہوئی تھی، سسک رہی تھی، وہ ذرا سا کم ہوگا روزے سے، تو اس سے کچھ تھوڑا سا ہوش آئے گا، اور پھر قرآن کا آب حیات اس کے اوپر پڑے گا۔ یہ قرآن اس کے لیے آب حیات ہے۔ ہمارا یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا، مٹی سے اس کی ساری غذا، ساری تقویت کا سامان مٹی سے آ رہا۔ گندم کہاں سے آ رہی، چاول کہاں سے آ رہے، سبزی کہاں سے آ رہی، گوشت بکری کا ہے، بنا کس چیز سے؟ وہی جو سبزہ کھایا ہے اس نے، بکری نے اسی سے گوشت بنایا تھا۔ تو جہاں سے ہمارا یہ وجود آیا تھا وہاں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، اور جہاں سے ہماری یہ روح آئی تھی وہاں سے اس کی خوراک آئی ہے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ روح امر اللہ ہے اور کلام اللہ اس کی غذا ہے۔ تو دو طرفہ معاملہ ہو گیا کہ آپ نے ایک طرف جسم کو ذرا دبایا۔ مجھے بڑے پیارے الفاظ یاد آ رہے ہیں حدیث کے کہ رمضان مبارک میں جب یہ کہ شیاطین کو کچھ ذرا پابند کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، پیش قدمی کر، یہ موسم بہار ہے، اس میں اس کے لیے سازگار موسم ہے، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ۔ اسی طرح اے جسم ذرا دب، نیچے ہو، ذرا مزمحل ہو، تو انہیں روح کو دبایا ہوا ہے، وہ سسک رہی ہے، بے ہوش ہے، دب ذرا اپنے بدن کو کم کر۔ اور روح کے لیے قرآن مجید کا آب حیات جب اس کے اوپر جو ہے اترتا ہے، چھڑکاؤ ہوتا ہے، تو ایک حیات تازہ اسے ملتی ہے۔ میں اس کو ذرا تھوڑی سی ایک تمثیل سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص شدت پیاس سے ڈی ہائیڈریشن کی حد ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا،
اب اگر کہیں کوئی آدمی آ گیا، اس نے کوئی چارہ کیا، کوئی پانی پہلے تو چھڑکا، اس کے منہ پہ کچھ ہوش میں آیا، پھر اس نے کہا پانی پیاس مجھے لگی ہوئی، پانی دیا. اس حالت میں جب یہ شخص پانی پیے گا تو پانی کی جو قدر و منزلت اس وقت اس پر منکشف ہوگی، کیا اس سے پہلے کبھی ہوئی ہوگی؟ جو آدمی پیاس سے مر رہا ہے اسے پانی ملتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم پانی لڑاتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں تو پانی بہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن وہ تو جو شخص پیاس سے مر رہا ہو اسے فوراً محسوس ہوگا کہ یہ ہے میری وہ اصل شے جس کی کہ مجھے اس وقت ضرورت تھی. اس کے بعد یہ کہ یہ اس پانی سے خوب سیراب ہو کر اٹھے گا تو پھر اپنے معمولات کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اپنے مشاغل میں مصروف ہو جائے گا. اس پروسیس کو ذہن میں رکھیے. ہماری روح جو عدم توجہی کی وجہ سے بے ہوش تھی، اس بے ہوشی کے عالم میں کچھ ہم نے اپنے اگر جسمانی تقاضوں کو دبایا تو اسے کچھ ہوش آیا، کچھ ریلیف ملا، کچھ تھوڑا سا اس نے سانس لیا. اب ہم نے قرآن اس کو سنایا، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ روزے والی آیت ختم ہوتی ہے کس پر؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو. شکر ہوتا ہے نعمت کی قدر کے مطابق. اگر کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا اسے کیا دیا، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن جو ہیرے کا جاننے والا ہے اسے آپ نے ہیرا دیا تو اب اس کے قلب کی گہرائیوں سے اس کا جو شکریہ برآمد ہوگا آپ کے لیے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قرآن کی عظمت منکشف اس وقت ہوگی جب روح ہوش میں آئے اور اس قرآن مجید سے اس کو سیراب کیا جائے تو اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت یہ اس انسان کو واضح ہوگی. اسی لیے یہ روزے والی آیت ختم ہوتی لعلکم تشکرون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، تمہاری روح کے لیے کتنا تقویت کا سامان ہے، اس کا کتنا تغذیہ اس میں ہے. تمہاری اصل مانوی شخصیت کے لیے، اس کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا بندوبست اس میں ہم نے کر دیا ہے، اس کا اندازہ کرو. اب یہ ذرا قرآن مجید سے سیراب ہو کر یہ بارش جب برسی ہے اس پر قیام اللیل کے اندر رات کو کھڑے ہو کر، اب یہاں اس لیول پر آ کر قیام اللیل بھی وہ صرف 1 گھنٹے کی تراویح نہ سمجھیے. ثلث شب، نصف شب یا 2 ثلث، اتنا قیام ہو، اتنا تو پانی دیا جائے نا، اس کو سیراب کیا جائے تو اتنا تو کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی. مرکز، منبع، سرچشمہ کون ہے؟ ذات باری تعالی. پہلے تو توجہ ہی نہیں تھی، بے ہوش پڑی تھی. انسان کی ساری توجہ اپنے مادی تقاضوں پر، روح جو ہے وہ نگلیکٹڈ، عدم توجہی کا شکار، مزمحل سے ہو کر بے ہوش. اگلا مرحلہ آ گیا تو اس وہ بحث سے خالی ہے، روح بڑھ چکی تو وہ تو نبی کی تعلیم و تلقین بھی کچھ نہیں کر سکتی اس کے لیے، کسی اور کی تعلیم و تلقین کیا کرے گی، وہ تو روح بڑھ چکی. لیکن ابھی جو سسک رہی ہو، بے ہوش ہو، اس کے لیے پروگرام ہے، یہ دیا گیا ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، وہ موت واقع نہ ہو جائے کہیں روح کی اس کی. جب تک کہ ابھی اس میں کچھ جان ہے، یہ سسک رہی ہے، چاہے بے ہوش ہے، تو یہ پروگرام اس کے اندر حیات تازہ کی روح پھونک دے گا. اب وہ متوجہ ہوئی، اس کا نقشہ کھینچا ہے اگلی آیت میں. اور آج کے بہت سے مفسرین کو بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ یہ روزے کے ذکر میں یہ آیت کہاں سے آ گئی، اس کا تو کوئی تعلق بظاہر روزے سے جڑتا ہی نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتائیے میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے پکارے. دیر اینڈ دین، مجھے پکارنے کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں، مجھے پکارنے کے لیے کوئی خاص جو ہے اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے خصوصی اوقات بھی ہیں، لیکن یہ کہ شرط لازم نہیں ہے. جب چاہو جہاں چاہو پکارو. مجھے پکارنے کے لیے، دعا کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے.
قرآن مجید کی تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے. جب چاہو جس حال میں ہو جب چاہو پکارو اجیب دعوت الداع. یہ ہے وہ، یہ جواب ہے اس عرض کا کہ اب جو روح بیدار ہوئی ہے تو ہر شے کل شیء، عربی کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اصل کون سی ہے؟ اس روح کی اصل ہے ذات باری تعالی. اب اس میں وہ عرض پیدا ہوئی، وہ تقرب. اب اس اللہ کی طرف چاہتی ہے یہ روح کہ میں بڑھوں آگے اور اللہ سے قرب حاصل کروں. اب اس کا جو نسخہ بتایا گیا اسی کا نام ہے دعا. یہ عرج اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور اس سے ہم کلام ہونے کی عرج ہے دعا. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا. لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب چاہیے کہ وہ بھی میری پکار سنیں اور میری دعوت پر لبیک کہیں. اب کہیں گے اس پروسیس سے جو گزر کر آ گیا، اب اس میں کیا شک ہے؟ یہ جو ایک دو طرفہ تعلق ہے اللہ کا اور بندے کے درمیان، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حدیث میں آتا میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد رکھوں. وہ اگر کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں ملائے اعلیٰ کی محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں. میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں. وہ بارش بڑھاتا ہے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. یہ دو طرفہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ولایت باہمی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم اللہ کے ولی، اللہ تمہارا ولی. یہ تعلق استجابت باہمی، تم میری سنو میں تمہاری سنوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہی سنوا دو اور اپنی ہی منوا لو اور میری نہ سنو. یہ ہے کلائمیکس. اگر یہ کرو گے تو لعلہم یرشدون، آخری منزل جو ہے کامیابی کی رشد. اس لفظ کو آپ سمجھ لیجیے. صحابہ کرام جو تمام نوع انسانی کے اندر سب سے اونچی، یوں سمجھیے کہ اونچا گروہ ہے انسانوں کا، ان کے بارے میں لفظ آیا اولئک ھم الراشدون. پھر ان میں سے جو خلفاء بنے خلفاء راشدین، رشد. میں جو دعا کیا کرتا ہوں شروع میں اپنی گفتگو، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہ ہماری رہنمائی فرما ہماری رشد کی طرف اور ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے. تو یہ رشد جو ہے لعلہم یرشدون، یہ کب ہوگا؟ جبکہ دعا اور استجابت باہمی کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو رہا ہے. پکارے کیا کیا. آج میں سوچ رہا تھا جب میں یہ نوٹس اپنے مرتب کر رہا تھا کہ کوئی شخص یہ کام کرے. قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے آیت آئی ہے، ذرا ان کو علیحدہ کر کے جمع کر لیں. اللہ کی پکارے ہے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں پکارا ہے کہ نہیں؟ پکار کر ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہے یا نہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا سے جو بھی آج شروع ہو وہ اگر جمع کر لی جائے علیحدہ تو یہ اللہ کی پکار ہوگی. یعنی اس کا عنوان بھی ہو سکتا ہے اللہ کی پکار. اللہ پکار رہا ہے جس کے لیے ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. وہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ اس کی پکار ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم تو اپنے مفادات کے لیے کھڑے بھی ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لہذہ الحیات الدنیا، میرے تو نماز بھی اور روزہ بھی اور میرا سب کچھ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے. یہ تو نہیں ہے. یا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو جتنا کہ میرے تقوی کا حق ہے. یہ پکارے کس کی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان دیکھنا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، رہو ان لمٹس کے اندر، یہ اللہ کے حدود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو سود کو. یہ ساری پکاریں جو ہیں وہ تو اللہ کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اب یہ اگر ہو جائے اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کو پکارتے رہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، استکبار کی بنیاد پر مجھ سے دعا نہیں کرتے، تو وہ جہنم میں ہوں گے، ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں گے. تو یہ ہے لعلہم یرشدون کی وہ آخری منزل. اس تک پہنچنے کے لیے یہ صیام و قیام رمضان کا یہ پروگرام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. کوشش کیجیے اس فہم کے ساتھ، اس گہرے شعور کے ساتھ، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے لیے حکمت ہے، لیکن ہمیں شعور تو ہو. وہ جو کہا احتساباً من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ سے وہ چیزیں ملنے کی امید تو ہو، معلوم تو ہو مجھے کیا کیا کچھ ملنے کی توقع ہے. تو یہ چیزیں اگر ان کا شعور ہو، لعلکم تتقون لعلکم تشکرون لعلہم یرشدون، یہ تقوی اور پھر شکر اللہ کی اس کتاب پر کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ رشد، یہ طرز عمل رشد ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اور ساتھ ہی اس کو بھی اپنی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، استقامت کے لیے، مزید ہدایت کے لیے پکارتے رہو. قال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ مضامین جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی میرے کچھ تقریروں میں، تحریروں میں تھے. عظمت صوم میرا کتاب کیا ہے، بہت ثقیل، لیکن آج میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آسان ہو جائے گا. آپ کسی انسان کو دیکھ کیا جب کہ اس کی وہ پڑھے اور پڑھے رمضان کے مبارک لمحات میں، جبکہ ریسیپٹیو کیفیت ہوتی ہے نفس انسانی کے اندر، کچھ نہ کچھ تو غیر شعوری طور پر بھی ایک کیفیات ہوتی ہے، اس میں شاید دل کو بات لگ جائے. تو اس لیے جیسا کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں فرمایا تھا، رب مبلغ اوعى من الحامل. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شخص بات پہنچا دیتا ہے، وہ جس کو بات پہنچائی ہے وہ زیادہ قدردان ہوتا ہے اس کا کہ جس نے پہنچائی ہے. وہ جو پہنچانے والا جانتا بھی نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت لے کر جا رہا ہوں اس کے پاس، اور اس نے اس کی قدر و قیمت اس سے زیادہ جان لی، پہچان لی کہ اس نے جو مجھے یا لا کر دیا ہے اس کی بڑی قدر. فربا مبلغ، جسے پہنچائی گئی ہے شے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اوعى من الحامل، جو لے کر آیا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کی قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.